بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج 23 رمضان المبارک بدھ والے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ یہ وظیفہ صرف 9 بار پڑھ لینا انشاءاللہ تعالی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ہی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ وظیفہ آزما لینا، جو بھی آپ دعا مانگو گے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کرو گے، اس کے بعد جو بھی دعا مانگو گے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا۔ اگر اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھو گے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ابھی سے اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سلیکٹ کر دو، کیونکہ ہمارے چینل پر اس ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، تو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج 23 رمضان المبارک بدھ کے اس بابرکت دن میں ایک تسبیح کا راز بتانے جا رہا ہوں، اور جس کے ہاتھ یہ راز لگ گیا وہ ایک ہی دن میں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ نے آج کے دن ہی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پورے سال کا رزق آپ کے گھر میں لے کر آ جائے گی، اور پورا سال گھر میں دولت کی بارش اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتی رہے گی۔ لیکن آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ یہ ایک ایسی تسبیح کا راز ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ راز بہت سے کم لوگوں کو پتہ ہے۔ جن لوگوں کو یہ راز پتہ ہے کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اور وہ پھر زندگی کے ان بلندیوں پر جا پہنچتے ہیں جس کا انہوں نے خواب دیکھا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، جبکہ دوسرا کاروبار کیا کرتا تھا۔ کاروبار کرنے والے نے اپنے بھائی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تمہیں اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے رزق کے دروازوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ پہلا دروازہ ہے نماز۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز چھوڑتا ہے تو اس کا گھر بار اور مال لٹ جاتا ہے۔ دوسرا دروازہ ہے استغفار۔ جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، اس کے گھر میں بہت سارا رزق ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو زیادہ سے زیادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر غم اور تکلیف سے نجات دیتا ہے، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما دیتا ہے جہاں سے اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تیسرا دروازہ ہے صدقہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے نام پر خرچ کرو، اس کا بدلہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ تو یہی تھے 3 رزق کے دروازے جو آپ کو یہ وظیفے لازمی کرنے ہیں، اور آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، صدقہ بھی دینا ہے، اور اللہ کے نام پر خرچ بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ دیا ہوا آپ کا جو ہے بہت ہی آپ کو کام آئے گا۔ اور یہ وظیفہ جو ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب چلتے ہیں وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو۔ تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے جو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ یہ سورۃ الکوثر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ رمضان کریم چل رہا ہے، رمضان اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لے آیا ہے۔